بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس سے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایتیں نقل کی ہیں اس کی شرح میں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس آیت کا شان نزول، یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو اہل شرک میں سے تھے. ان ناسا من اہل الشرک کانوا قد قتلوا فاکثروا، بہت زیادہ قتل کیے تھے پچھلے زمانے میں. وزنوا فاکثروا، اور بہت بدکاریاں کی تھیں. تو فاتوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ جس کی دعوت دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم کو یہ تو بتائیے کہ ہم نے جو غلط کاریاں کی ہیں، زیادتیاں کی ہیں، گناہ کی ہیں، اس کا کوئی کفارہ بھی ہے؟ لو تخبرنا ان لما عملنا کفارہ. فنزل، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، بڑی پیاری آیت ہے، سورۃ فرقان میں ہے، یہ آیت اتار دی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. یہ آیت اتاری. اور دوسری آیت ونزل، وہ جو آیت میں نے پہلے پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی والی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ فرقان کی، اس میں فرمایا کہ اور وہ لوگ، یہاں بھی غور کیجیے گا، جن کو ابھی تک شرک کی بیماری لگی ہے، قبروں کی پوجا سے ابھی تک باز نہیں آئے، نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں کو بلانے سے، ان کو دعا کرنے سے، ان کو ندا کرنے سے ابھی تک توبہ نہیں کی، مسلسل غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اس کے بندوں کو بھی پکارتے ہیں. سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، توبہ کن کی قبول ہوگی؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جو نہیں پکارتے مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو، کسی اور الہ کو، کسی اور معبود کو، جس کو پوجا جائے، جس سے دعا کی جائے، معبود. اللہ فرما رہے ہیں جو غیر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے. اور ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، اور کسی نفس کو قتل نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، جس کا قتل حرام ہے. قتل حلال کس کا ہے؟ جو شخص مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، گورنمنٹ قتل کرے گی. ہر آدمی تلوار اٹھا کر دوسرے کو قتل شروع کر دے، جیسے ہمارے ملکوں میں جہالت کی وجہ سے ہو رہا، وہ غلط ہے. ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتے ہیں، بٹی والے پہ الزام لگا دیتے ہیں، اس نے جی گالی دی رسول اللہ کو، حالانکہ اس کا قرض دینا ہوتا ہے.
اب اس سے جان چھڑانے کے لیے لوگوں کو جمع کر کے اس بیچارے کو آگ لگا دیا. یہ ہو رہا ہے. عدالت کا کام ہے جی یہ مرتد ہو گیا میں اس کو اس لیے قتل کیا ہے. تمہارا کام نہیں ہے. گورنمنٹ میں لے جاؤ, عدالت میں لے جاؤ, فیصلہ کرے نہ کرے, غلط کرے صحیح کرے, تم اپنے معاملے سے تم بری ہو گئے. عدالت تک بات پہنچاؤ. کوئی مرتد ہو جائے, کوئی شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے, شادی شدہ ہو کر زنا کرے, اس کے لیے قتل ہے اور بہت ہی بری طرح قتل کیا جائے گا اس کو. آج اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں بہت سارے لوگ, کہتے ہیں کون دیکھ رہا ہے, ماں باپ تو ملک میں ہیں اور یہاں معاملے اور بڑے آسان ہیں, چند ٹکوں میں نعوذ باللہ غلط کام ہو رہا ہے. برے دوست ہیں, دن رات غلط چیزیں دیکھتے ہیں, چلو بدکاری بھی کریں, منہ کالا بھی کریں, اور چہرہ پھر کالا ہو جاتا ہے. یاد رکھیے زنا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چہرے کا نور چھین لیتا ہے, رونقیں چھین جاتی ہیں. بظاہر نظر آتا ہے دور سے کہ یہ شخص بدکردار آدمی ہے, گناہ کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. اتنی بری سزا ہے اس کی کہ کوئی اور سزا اتنی بری نہیں ہے کہ اس کو زمین پہ گاڑ کر اور اس کو پتھر سے مار کے پتھر ماریں گے, پھر آہستہ آہستہ جا کے مرے گا. ایک ہے نا کہ قاتل کو تلوار ماری, ختم ہو گیا, سیکنڈوں میں ختم ہو گیا. گردن جدا ہوئی, اس کا احساس بھی ختم ہو گیا. گولی ماری, ختم ہو گیا. پھانسی دی, تھوڑی دیر میں اس کا بھی معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اس کا معاملہ جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے, اس کو سنسار کیا جائے گا اسلام کے اندر.